اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. شکر ہے اس کی ذات کا، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پہ، اس شرف پہ، اس سعادت پہ کہ وہ ذات، وہ پاک ذات رب العالمین جن ہستیوں کو محبوب رکھتا ہے، اس نے یہ سعادت ہمیں بخشی کہ ہمارے دلوں میں انہی کی محبت پیدا کر دی، انہی کی محبت کا نور اجاگر کر دیا. اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہو نہیں سکتی. آپ سب لوگوں کو ماہ فاطمیہ اور بالخصوص یوم مادر، یوم بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، خاتون قیامت، یہ خوشی کا دن بہت بہت مبارک ہو. Amazing. اب سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس گھرانے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جو خوشیاں ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت مختصر ہیں. اس لیے میں ہمیشہ ایک التجا کرتی ہوں، سکھاتی بھی ہوں اپنی بیٹی کو، گھر والوں کو کہتی ہوں، جہاں جاتی ہوں یہ بات ضرور کہتی ہوں میڈیا کے اوپر، کہ اتنی مختصر خوشیاں ہیں اس گھرانے کی. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خوشیوں کو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر منایا جائے کہ عرش والے فرش والوں کو ان کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر ہم پہ ناز کریں. اس طرح سے ہمیں خوشی منانی چاہیے، بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں سے بھی زیادہ. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں نے پچھلے سال بھی یہ گفتگو کی. مجھے یقین کیجئے اس ادارے ام الکتاب میں آ کر، اس کا سوچ کر، اس کا خیال جب میرے ذہن میں آتا ہے، اور جو میرا ایکسپیرینس یہاں، اور جس طرح سے یہاں کی بچیاں ماشاءاللہ تعلیم پا رہی ہیں، تربیت پا رہی ہیں، ہر ایسپیکٹ کے حوالے سے اس دنیا کے، مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے. اور یہاں پر بچیاں ہیں تو میں بچیوں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ، کچھ نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے، جب مجھے مختلف مسالک کے انسٹیٹیوٹس میں جانے کا موقع ملتا تھا اور میں وہاں جا کر دیکھتی تھی بچیوں کو قرآن کی طرف رغبت ان کی اور محبت، انفارچونیٹلی اہل بیت کی محبت کا ایلیمنٹ تھوڑا کم نظر آتا تھا. مگر سوال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ وہ جو اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں، کہ جو محبت اہل بیت عشق رکھتے ہیں ان کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ وہ ادارے کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں تعلیم دے رہے قرآن کی اس طرح سے؟ وہ کہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور میں جب پچھلے سال پہلی مرتبہ ام الکتاب آئی تو مجھے میرے اللہ نے میرے ان سوالوں کا جواب دیا یہاں پر آنے کی صورت میں. تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے اس دنیا میں یہ دیکھنا نصیب ہو گیا کہ جو میں سوچتی تھی اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ یہاں پہ خوبصورت تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا، در حقیقت صحیح معنوں میں صحیح پیغام دیا جا رہا ہے، حق کا پیغام دیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات ہیں نہیں مگر خواتین ہیں، بچیوں، آپ سب لوگوں سے میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیا تعریف بیان کروں. یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت، یہ وہ پاک بی بی ہیں
کہ جن کی عظمت آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں کر کے دکھائی عملاً. ہم جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں اول سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا گفتگو انہوں نے ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام آپ ہمیں اپنی جدہ کے حوالے سے کچھ بتائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہیں. مگر جب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہیں، تو جو جاننے والے ہوتے ہیں، جن کا جی چاہتا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں اور جانا جائے، ان کو پہچانا جائے، ان کی شناخت ہو. کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ تمام صفات، وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس شامل کر کے وہ نور اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کر سکے نا. یہی تو آج کی کنیزان جو ہیں، آج کی جو طالبات ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بی بی کی شان کیا با کمال ہے کہ قصید قرآن کہتا ہے، آقا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تمام مومنین و مومنات کے لیے اسوہ ہیں، حجت ہیں، مگر ہمارے لیے اسوہ کاملہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو کیا وہ ذات ہے. میں یہاں پر کچھ واقعات، کچھ چیزیں، بہت کچھ ہے میرے پاس آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ میں کتابی باتیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، مگر میں آج آپ سے نا اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی ہو گئی، تو ان کی رخصتی کے بعد نیکسٹ ڈے، اگلے روز جو ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب آقا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے، اور جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین نے جو جواب دیا، وہ آنے والے ہر دور کی عورت کے لیے ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں فاطمی روپ کو اپنانا ہے. اور آج جس یہ جو طاغوتی طاقتوں کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے، جو فیمنسٹک بحروب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی. تو اس سے کیسے ہم نے بچنا ہے، اور امام نے کیا ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا. اس بات کو ایک لائن ہے صرف، لیکن صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو آپ یقین کیجئے پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اور بالکل ایک سیدھا ٹریک ہوگا. کیا امام ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب آقا نے پوچھا کہ تم نے میری دختر کو، میرے جان کے ٹکڑے کو، میری روح کے ٹکڑے کو، میرے دل کے سکون کو، وہ کہ جس کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، وہ کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے، وہ کہ جن کو دیکھ کے ان کا جی چاہتا کہ ان کی خوشبو سونگھیں کیونکہ جنت کی خوشبو ان کو آتی تھی ان سے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں تم نے میری دختر کو کیسا پایا؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. سبحان اللہ. اور یقین رکھیے یہی فاطمی روپ ہے، یہی وہ فاطمی روپ ہے جو ہر دور کی عورت کو اپنانا ہے. آپ سب جانتی ہیں قرآن میں جو ہے وہ تذکرہ ہے ولی کا، 3 ولی، اللہ ولی، آقا ولی اور امام علی ابن ابی طالب ولی. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہمارے سرپرست ہیں، جو ہمارے ولی ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے گھروں میں، ہم نے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے.
ہم اس طرح سے جس طرح سے آج کی عورت بیرا روی کا شکار ہے اس طرح سے کر کے گھروں میں امن قائم نہیں کر سکتے. ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ جس کی جو اس کی جگہ ہے وہ نہ دی جائے. بہرحال ہم سب کو یہ چیز اپنے جو ولی ہیں ان کی عزت کرنی ہے اور ان کے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ جس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں عملاً اپنی زندگی گزار کے جو ان کی طرز زندگی ہے, جو انداز زندگی ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہسبینڈ کی, اپنے فادر کی, اپنے والد کی جس طرح سے زندگی گزاری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیمنسٹک بحروپ ہے, یہ جو شیطانی طاغوتی فیمنسٹک بحروپ جس کو آج کل بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے میڈیا میں, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہاٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہ کیا ہیں؟ کیونکہ جب ہم بی بی فاطمہ کے روپ کی بات کرتے ہیں, فاطمی روپ کی بات کرتے ہیں, تو اس کی بھی کوالٹیز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گی ویری کوئکلی. اور جو بحروپ ہے وہ کیا ہے؟ بحروپ یہ ہے کہ آپ جسم کی نمود و نمائش کرتے ہیں, اپنے جسم کو دکھاتے ہیں ٹو اٹریکٹ پیپل, ٹو اٹریکٹ مین. میری طرف دیکھیں, کیا ہے یہ ایگو؟ مجھے دیکھا جائے, مجھے سراہا جائے, مجھے پسند کیا جائے, میرے بالوں کی, میرے آنکھوں کی, میری ہر چیز کی تعریف کی جائے. پھر کیا ہے؟ ہٹ دھرمی. یہ دیکھیں بڑا ضروری ہے جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں, جب ہم حسینی افکار کی بات کرتے ہیں, تو بے حد ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. وہ یزیدی آپ جانتے ہیں نا, امام حسین اور یزید, جب حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام تبھی ہوگا چاہے کسی بھی دور میں ہو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اگینسٹ کیا تھا. یزیدی کیا نیگیٹو ایٹریبیوٹس تھے وہ جاننا. ہٹ دھرمی. آج کوئی بچی گھر میں ہٹ دھرمی کر رہی ہو, ماں کی بات نہ مان رہی ہو, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھی بچی تو نہیں کہتے. جو بچیاں عاجز ہوتی ہیں, جو اپنی ماں کا کہنا مانتے ہیں, کہ ماں کہتی ہے, ساری بچیاں ماؤں کی ہوتی ہیں, مگر جو احساس کر رہی ہوتی ہے, جو پیار سے بات سن رہی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں یہ پیاری بچی ہے میری, یہ میرا احساس کرنے والی ہے. پھر کیا ہے بحروپ فیمنسٹک؟ بد مزاجی. کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں, اب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ذہن میں لائیں, چہرے پہ مسکراہٹ, عاجزی, پیار, یہی نظر آتا ہے نا. پھر کرختگی فیمنسٹک بحروپ. پھر بغاوت, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. ساری دنیا یہ کر رہی ہے, حجاب کرنے کا کہہ رہی ہوں, نہیں کریں گے ہم. ہمیں ٹی وی دیکھنے سے منع کریں, نہیں کریں گے ہم. یہ ہے فیمنسٹک بحروپ. پھر ایگو, ایروگینس, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ, بد تہذیبی. بچوں کہتے ہیں کہ ماؤں کو دیکھو, جس وقت شادی کرتے ہو تو ماؤں کو دیکھو کہ کتنی تہذیب والی ہے. خود سری, بد اخلاقی, بد کرداری, خود پرستی, مقابلہ بازی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے نعرہ؟ جب یہ تمام چیزیں آتی ہیں پھر آپ کیا کہتے ہو؟ میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے, یہ نعرہ ہے ام جمیل کا. یہ نعرہ ہے ان تمام عورتوں کا جو آج سے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی بہت عرصہ پہلے جو اپنی مرضیاں کرتی تھیں, جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے ہسبینڈس کو اکساتی تھیں, ایسا کرو ویسا کرو. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں جو آیت آئی, جو صورت آئی, اس کے حوالے سے کچھ الفاظ جو اللہ کا بیان ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا, نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا. فیمنسٹک بحروپ جنہوں نے اپنایا ہے, جن کی کوالٹیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام قرآن نے ہمیں بتایا ہے. کیا انجام ہے؟ نو میٹر ہاؤ مچ ایجوکیشن یو ہیو, نو میٹر ہاؤ مچ منی یو ہیو, جتنا مرضی بینک بیلنس ہے,
کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ خود ہلاک ہو گیا, نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اور اس کی بیوی فیمنسٹک بہروپ, اس کی بیوی کا کیا انجام ہوگا؟ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے, یعنی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے. آج کی فیمنسٹک عورت کو دیکھیں تو کیا ہے؟ آگ سوار ہے. کبھی چہرے دیکھیں آپ ان کے, کرختگی نظر آئے گی. ایسے لگتا ہے ایندھن اپنے سروں پر بٹھا کے تو گھوم رہی ہیں کہ کوئی آئے گا تو اس کو آگ لگا دیں گی, کوئی کچھ کہے گا تو اس کو کر دیں گی. اور پھر کیا ہے اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. یہ ہے انجام. بچوں, میری تمام بیٹیاں, معزز مہمانان گرامی, قرآن حکیم نا 2 شجروں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں, شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. یہ جو فیمنسٹک بہروپ ہے یہ چلتا آ رہا ہے شجرہ خبیثہ سے. سو ٹوڈے آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اپنانا ہے, کیونکہ انجام تو ہمارے سامنے فیمنسٹک بہروپ کا آ گیا. کیا ہے ذلت, کیا ہے رسوائی اس دنیا میں بھی. جب آپ ہر چیز کی ذمہ داری کہتے ہیں ہم ہی کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, تو پھر جو مرد ذمہ داری اٹھانا بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے خود کرنا ہے تو کریں. تو وہ بھی آپ کو ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں. اور وہ بھی عورتیں کیا مردوں کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہیں؟ دیز آر دا تھنگس جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سو شجرہ طیبہ جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام آتے ہیں, بشارت آتی ہے کہ محلات ہیں آپ کے لیے,